ابھی جو میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں، اس ویڈیو کو لے کر آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں، اس ویڈیو میں کنٹروورشل ٹاپک چل رہا ہے جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ہے، جو کہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ اقرار الحسن صاحب نے بنائی ہے، جو کہ پاکستان کے ایک جانے مانے معروف اینکر پرسن جو ہیں، صحافی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کافی کچھ سرعام کے نام سے ان کا وہ بھی چلتا رہا ہے اور یوٹیوب چینل بھی اپنا چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں انتہائی نازیبا گفتگو کی ہے، اتنا گھٹیا الزام ان کے اوپر لگایا ہے، اور ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بہتان بازی بھی کی، جو کہ اسلام میں بہت غلط ہے اور گھٹیا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں دیتا انسان کہ آپ یہ کسی کے بارے میں بنا جسٹیفیکیشن کے کوئی بات کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان جو کہ سوشل میڈیا پر کافی کنٹروورشل چل رہا ہے، لوگ اس کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں۔ مجھے پرابلم اس سے نہیں ہے، پرابلم اس سے ہے کہ جب آپ کسی بھی بات کو اپنے مطابق ایک مطلب دے کر اگلے بندے کو آپ غلط طریقے سے پورٹریٹ کریں، اس کی آدھی بات کو چلا کے آپ اپنے حق میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ دنیا کا سب سے گھٹیا پن ہوتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، ایک خاتون تھی جنہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، پردے سے مراد انہوں نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے ان عورتوں کے بارے میں بات کی، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے غلط بات کیا کی ہے۔ انہوں نے ان عورتوں کے بارے میں بات کی جو میک اپ کرتی ہیں، 2 گھنٹے لگا کر، 1 گھنٹہ لگا کر جو بندی سے ورتی ہیں، اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، اور اس کے بعد وہ آ جاتی ہیں ٹی وی اسکرین کے سامنے، اور وہ اگر کسی میل کو انٹرویو دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں تو ضرور ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 20 سے 30 منٹ تک اگر وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس عورت کو دیکھ کر، کیونکہ اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، وہ اپنی طرف سے پورا تیار سج سور کے وہ آئی ہے، وہ سامنے بیٹھی ہے، اور ان کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ جب ان کو 30 منٹ تک دیکھے گا اگر، تو ان کے ذہن میں کوئی خیالات آئیں گے، کوئی ہلچل ان کے اندر پیدا ہوگی جو کہ غلط ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ اب ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایسی عورت آ جاتی ہے اور آپ 20-30 منٹ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا اور آپ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل نہیں ہیں، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کو پورٹریٹ کس طرح سے کیا گیا، آپ ذرا یہ کلپ سنیں اور پھر کلپ سن کے اقرار الحسن کی بھی بات سن لیں۔ ہاؤ شوڈ دے کنڈکٹ، اور کیا رول ہے ورکنگ ویمن کا؟ جہاں تک کہ خواتین کا سوال ہے، خواتین کو اپنے زندگی کے بیسک نیسیسٹیز کے لیے ورک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام خواتین کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کام کس کا؟ مرد کا ہے۔ شادی کے پہلے اس کے والدہ اور اس کے بھائی کو دیکھنا چاہیے کہ شی از سیکیورڈ فائنینشلی، ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں۔ اگر خواتین کام کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن نمبر 1 وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہیے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے۔ وہ اجازت سے کوئی بھی کام کر سکتے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے، شوہر بھی ہاں بولتا ہے تو حرام ہے۔ مثال کے طور پہ خواتین میڈیا پہ کیمرہ کے آگے نہیں آ سکتی، معاف کرنا، کیونکہ جب میڈیا کے آگے آتی خواتین اگر پورے نقاب میں آ رہی ہے، ذرا بھی فتنہ نہیں ہے تو شاید کچھ علماء مانیں گے، لیکن خواتین اگر صحیح حجاب سے نہیں ہے اور اگر صحیح حجاب سے ہے اور چہرہ دکھ رہا ہے تو فتنہ کے کئی امکانات۔ قرآن کی آیت ہے، حجاب میں عورت کے پہلے مرد کو کہا گیا ہے قرآن میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ مرد کو گزر بسر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی خواتین کو دیکھا اور کچھ غلط خیال آیا تو اسے گزر بسر کرنا چاہیے۔ ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہے میرے حساب سے۔ تو اگر خواتین ٹیلی ویژن کے اوپر ہے اور میں گزر بسر کروں تو میں گنہگار نہیں، لیکن خواتین جو آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ تو 2 طریقے سے تالی بچتی ہے۔ اگر خواتین حجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے پاس چھڑکانی کرتا ہے تو مرد کی غلطی ہے، لیکن خواتین کی بھی غلطی ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھی، تو دونوں کی غلطی، تالی 2 سے بچتی ہے۔ اگر وہ حجاب کرتے ہو کوئی چھڑکانی کرتا ہے تو خواتین کی طرف وہ خاتون کی غلطی نہیں، وہ لڑکے کی غلطی ہے، اب سمجھے نا۔ تو میڈیا میں میرے حساب سے بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرد نہیں ہے، میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں، لیکن جو کہتا ہے فرد ہے الحمدللہ، جو عورتیں نقاب کرتی ہے ثم الحمدللہ، اس کے خلاف ہونے میں، لیکن میرے گھر میں میری ایک بیٹی نقاب کرتی ہے، ایک بیٹی نہیں کرتی ہے، الحمدللہ میں دونوں کے ساتھ ہوں، آپ سمجھے نا۔ اس کو بولتے ہیں کہ اسلام میں اگر 2 رائے ہے اور دونوں بڑے بڑے علماء کی رائے، میں نے کہا میری رائے فرد نہیں، تم نکالو، میں کیوں کروں بھائی، اس کا وہ میری بیٹی، وہ دونوں بیٹی مانتے کیا فرد نہیں، ایک بیٹی بولتے مجھے افضل کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو جہاں تک کہ عورت کا سوال ہے، کام کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی ہے، لیکن شریعہ کے خلاف نہ، ماڈلنگ نہیں کر سکتی، سنگنگ کرے، اس کو اٹریکٹ کرے، یہ جائز نہیں۔ تو ایسے کام
काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस. दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स. हम जा रहे भाई, हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे. लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़े बसर करना चाहिए. अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ में देखा ही नहीं. लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है, इंटरव्यू की आंख में आंख डालो. ये टेक्निक मैं सिखाता हूँ. इंटरव्यू की आंख में आंख डाल के बात करो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है. तो शरिया जब मुझे इजाजत नहीं देता आंख में आंख डाल के बात करने की खवातीन के और खातून के, तो मैं शरिया को फॉलो, आप समझे ना. तो मैं नहीं देखूंगा कि आंख में आंख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा. अल्लाह के उसूल ऊंचे होते, ठीक है. इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो. अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो जरा. तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए. ऐसा नौकरी करना जो शरिया के खिलाफ ने बिल्कुल अलाउड है. और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है. यूएसए वो सब में खातून की सैलरी कम होती है. तो लेकिन काम करने की जरूरत ही नहीं. अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूं तो कर सकती है इजाजत के साथ. और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए. कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक. सो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा. तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे. यानी जाकिर नाइक साहब ने ये एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है. तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी. तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा. मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है. वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं. इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं. तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो. यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं. तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज़ है. किस तरह गलत तरीके से उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसका मतलब है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब किसी को इंटरव्यू देते होंगे तो उनके जहन में गंदे ख्यालात आते होंगे और ये मतलब उनकी बात नहीं सुनते होंगे, उनकी तरफ देख रहे होते हैं. हालांकि वो इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वो इसकी तरफ देख नहीं रहे हैं. और इस तरह से आप कैसे इस्लामी स्कॉलर के बारे में इतनी घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको यकीन लोगों को बुरा लग रहा है. आपने एक चीज़ नोट की है कि ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बात की है, जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई है, ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, किन को सबसे ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं कि जिन लोगों के बारे में ये बात की जा रही है. इस्लाम के अंदर क्या नहीं है पर्दा करना और क्या स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं? क्या इस्लाम ने हमें बताया है कि एक औरत को अपना आप ढांपना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, ताकि उसको देखकर दूसरे लोग अगर उसको देखते हैं तो उसके जहन में ऐसे ख्यालात ना आएँ? क्या एक औरत के ऊपर ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह से अगर बैठ जाए बन सवर के? हमारी सोसाइटी में क्या कुछ नहीं होता? क्या आप इस चीज़ से मानते हैं, एग्री करते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो औरत है वो जब बाहर निकलती हैं तो वो प्रॉपर पर्दा करके अपने आप को ढांप कर वो नहीं निकलती, और उसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं क्या उनके जहन में ख्याल नहीं आता? तो जो इस्लाम हमें एक चीज़ बता सकता है और अल्लाह की किताब में अल्लाह के जो अहकामात हैं, आप उस चीज़ के बारे में कैसे उस चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये बंदा गलत बात कर रहा है? और ये तकलीफ़ उन लोगों को हो रही है जो लिबरल्स हैं, जो इतने ज़्यादा लिबरल्स हैं कि जो कहते हैं कि हमें पूछा ही ना जाए
اور اب جو ان کا خود کا کردار ہے، دیکھیں جب آپ کسی ایک کے اوپر بات کرتے ہیں، الزام بازی یا بہتان بازی کرتے ہیں، گھٹیا الزام لگاتے ہیں، تو پھر تو آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے، آپ اس کا مطلب ہے جب کہ آپ نے 3 شادیاں جو کی ہیں، تو کیا یہ آپ صرف گئے ہیں اور جا کے آپ نے ان سے بات کر لی، شادی کی اور آپ کی شادی ہوگی؟ اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہوگی، آپ کے ذہن میں بھی کوئی خیالات آئے ہوں گے، آپ کا بھی اس سے پہلے کوئی ریلیشن رہا ہوگا، تو اس کے بعد ہی یہاں تک کی نوبت آتی ہے نا۔ تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں کسی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ نے ایک بندہ، گنجائش تو ہر ایک میں ہوتی ہے کہ غلطی ہر انسان کر سکتا ہے، گنہگار بھی ہر انسان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی بھی شخص کی پازیٹیو سائڈ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں کیوں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے، ہمیں کیوں اتنی مرچیں لگ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری غلطیاں، ہمارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر وہ بتانا شروع کر دیتا ہے، کہ آج بھی ہے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں اس وجہ سے نہیں پھیلی ہوئی کہ بہت زیادہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا، جو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح مرضی کپڑے پہنوں، میں باہر گھوموں پھروں، آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، نہ دیکھیں، میں نے ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں۔ تو آپ کس سوسائٹی میں ایسے، مجھے بتائیں کہ اس سوسائٹی میں کیا برائی نہیں آئے گی، کیا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اس میں؟ اور پھر انہوں نے کیا ایسی غلط بات کی کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جو ایک پورا ٹولہ اکٹھا ہو گیا پاکستان کے اندر۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا تعلق ہی نہیں ہے، جو اپنی مرضی کا دین چلاتے ہیں لیکن اس دفعہ شاید آپ غلط ہیں، آپ نے جو گھٹیا الزام اپنے مطابق جو ڈسکشن کو مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے باتیں لگا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی کو، اب خود سنیں کہ یہ کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ اسلامی اسکالر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور کس بہاف پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ لٹرلی میں نے کہا اپنے پروگرام کے اندر جب یوٹیوب کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی کے سامنے بیٹھتے ہوں گے، جب وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوں گے، تو ان کے ذہن میں گندے خیال آتے ہوں گے، بلکہ وہ ان کی اس عورت کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور وہ گندے خیالوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کہتے ہوئے بھی کہ آپ اتنی زیادہ ہیوج فین فالوئنگ لے کر، اتنا زیادہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے، صرف ایک کہ وہ اس طرف لوگ چلے ہوئے ہیں اور ایک ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، آپ نے بنا پوری اسپیچ کو سنے، آپ نے اس کو ایک غلط گھٹیا موڑ دے کر، مطلب دے کر اپنے مطابق آپ نے چھوٹا سا کلپ ان کا چلا دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر گھٹیا الزام لگا دیا، اور لگانے والا بندہ بھی کوئی عام نہیں ہے، لگانے والا بندہ جو ہے وہ اسٹیپ گیسٹ ہے، اور اس نے اس کی لائف میں، لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوشن ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو اس نے اسلام میں کنورٹ کیے ہیں، اور وہ انہی احکامات کے اوپر بات کرتا ہے، وہ انہی احکامات کے اوپر بات کرتا ہے جو آپ کو شاید ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہے، تو اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا، اس نے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں کیا ہوا، اس کی پوری فگر نظر آ رہی ہے اس میں، تو آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا، کیونکہ آپ اتنے پاک صاف ہیں اور آپ اتنے دودھ کے دھلے ہیں اور اتنے دنی ہیں آپ کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر غلط جو بہتان بازی کی ہے، گھٹیا الزام لگایا ہے، بلکہ آپ نے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، قرآن و سنت کے بھی آپ خلاف گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پیچھے سے اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ آپ اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی، وہ سامنے نہیں بیٹھتی ہے، تو وہ بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ اگر وہ پردہ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ اسی طرح سے جاتی ہے، اس لیے پردے کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے۔ عورتوں کو اس لیے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ پرفیوم نہ لگاؤ، اتنا سچ سور کے باہر نہ جایا کرو کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ جا رہے ہو، اتنی غلط آپ نے یہ بات کر دی ہے، اور صرف بات آپ نے کی اس لیے ہے کیونکہ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو جو گند آپ اس سوسائٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ خود بھی شامل ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ جو پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، وہ آ کے کیسے ہمارے خلاف اتنی بڑی بات کر سکتا ہے، کیونکہ آج تک جو شاید اس ٹائم پہ جو لوکل علماء ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کر سکیں، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں، تو آپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ ان کے خلاف ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس یہاں پہ وہ یہ بات کی کٹنگ کر کے، ٹرم کر کے، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے آپ ان کے پورے کا پورا بیان سن سکیں۔ اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اسلام پڑھا ہے، اور اگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے جو بزرگ تھے، جو امبیسڈر تھے اسلام کے، اگر آپ ان کی زندگیوں کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہوتا نا، تو آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ وہ بھی انہی احکامات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ ایک عورت جو ہے، جو گھر سے نکلتی ہے، سامنے آپ کے بیٹھی ہوتی ہے، تو اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا، اس نے دوپٹہ نہیں سر پہ لیا ہوتا، اس نے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ پہن کر وہ بے حیائی نہیں پھیلا رہی ہوتی، اگلے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس بات پہ غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے، مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے نیچے ظاہر ہیٹ ملے گا، لوگ ہو سکتا ہے مجھے بھی کہیں کہ، لیکن میں اس چیز کا برا نہیں مناؤں گا۔ چلیں، یہ تو آپ نے بات کری ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، تو آپ کا اپنے پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ان کے خلاف بات کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔
اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پیچھے دیوار پہ قرآن پاک کی آیات لگی ہیں اور آگے سانگ چل رہا ہے اور ایک ولاگر ہیں جو کہ سامنے ڈانس کر رہی ہیں. تو کیا ہم صرف اتنے مسلمان رہ گئے ہیں کہ قرآن کی آیت کو ہم نے بس ایک دکان سے لے کے خرید کے اپنے دیوار پہ لگا لینا ہے اور اس کا کوئی احترام نہیں ہے, اس کی کوئی ہماری زندگی میں بس صرف اس لیے ہے وہ کہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہماری دیواروں پہ جو ہے کہ پینٹنگز لگی ہیں یا پھر فریمز لگی ہیں جن میں قرآن آیات ہیں تو ہم مسلمان کہلوائیں گے. اگر بولنا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں بات کرو, ان لوگوں کو روکو جو کہ اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا بھی اور ہمارا بھی اس پورے ملک کا مذاق بنا رہے ہیں, نہ کہ ان کا جو کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے سالوں سے کرتے آئے ہیں. کیونکہ یہ بےغیرتی جو ہے یہ تو کسی کو نظر نہیں آتی, نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ کے بھی اگنور کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اگر بات کریں گے تو ان کی اوپر بات آئے گی, ان کے اپنے چینلز پہ بات آئے گی اور ان کی اپنی ذاتیات پہ بات آئے گی. اس لیے یہ انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں, بلکہ جو ہمیں سدھارنے کی بات کرتا ہے, جو ہمیں ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے, الٹا ان کو پکڑ کے ان کی باتوں کو توڑ اور مروڑ کے ان پہ الزام لگا کر, وہ بھی اتنے گھٹیا الزام لگا کے ان کو ہمارے سامنے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ غلط ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں.